اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ حمد سے ابتداء قرآن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور انشاءاللہ پورا قرآن اس طریقے سے کامل کریں گے اور درس کو سنتے وقت اس نیت کے ساتھ کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو اصال ثواب کرے۔ درس نمبر 146 درس نمبر 147 147 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 42 کل ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 45 تک۔ چونکہ ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم 20 منٹ کے اندر یا 20 منٹ میں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت پر تمام ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 پارہ 5واں۔ آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تیمم کے بارے میں حکم ہے، یعنی قرآن مجید میں جو آیات ہیں اس میں وہ آیات جو آیات الاحکام کہلاتی ہیں، جس میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید میں تمام علوم ہیں، ان کا سمندر ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، بہرحال مختصر انداز میں تاکہ قرآن کے پاس رہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ آج تیمم کے بارے میں جو حکم ہے اور تیمم کا طریقہ بھی اشارتاً اس میں بیان ہوا ہے۔ احکام شرعی کے بارے میں کم سے کم توجہ رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے، غسل کرتے ہیں تو غسل کا طریقہ کہاں ہے، احکام شرعی کے بارے میں تیمم کرتے ہیں تو تیمم کا طریقہ کہاں ہے، اتنی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ یا حج کرتے ہیں تو حج کے احکام کہاں ہیں، احکام شرعی، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے احکام کا جاننا، اس کا علم رکھنا یہ بہترین اور مفید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز سے نزدیک مت ہو، یعنی نماز نہ پڑھو جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، مستی کی حالت میں ہو، یعنی جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب نشے کی حالت میں ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ یہ اوائل میں آیت آئی، کیونکہ شراب عرب میں عام تھا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پہنچایا اور تدریجاً شراب حرام ہوئی۔ پہلے ابھی آیت نے کیا کہا کہ جب نماز پڑھو تو
شراب نہ پیے رہو، دماغ کام کرنا چاہیے، حاضر ذہن ہونا چاہیے۔ بعد میں آتے ہیں تدریجن کی کہا بالکل ہی شراب حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز سے نزدیک نہ ہو، یعنی نماز نہ پڑھو جبکہ تم نشے کے عالم میں ہو۔ کیسا نشہ؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو تم کہہ کیا رہے ہو۔ یعنی شراب کے نشے میں انسان نہیں سمجھتا ہے کیا کہہ رہا ہے، گالی بکتا ہے، کسی کچھ بھی کہتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کے عالم میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تمہیں اگر سمجھ ہی نہیں آئے تو پھر بیکار ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھو۔ ولا جنبا، اور جب حالت جنابت میں ہو تب بھی نماز نہ پڑھو۔ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارى ولا جنبا، اور جب حالت جنابت میں ہو، مجنب ہو گیا ہو شخص، تب بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ مجنب کے اوپر کیا ہے؟ غسل واجب ہے، مجنب کے اوپر غسل واجب ہے۔ لیکن اگر غسل کے لیے پانی نہیں ہے، یا پھر وضو، آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی نقصان دہ ہے، پانی کی سبیل نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے حتی تعلموا ولا جنبا، اور حالت جنابت میں اگر ہو تو نماز سے نزدیک نہ ہو، یعنی طہارت حاصل کرو، چاہے غسل کے ذریعے چاہے تیمم کے ذریعے سے۔ الا عابری سبیل، لیکن یہ کہ عابری سبیل یعنی راستہ، مسجد سے گزرنے کا راستہ ہو کسی کا، کوئی کام ہے مسجد میں ٹھہرنا، عام مسجدوں میں حالت جنابت میں ٹھہرنا حرام ہے، گزرنا جائز ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے لیے کیا ہے کہ وہاں سے گزرنا بھی مسجد سے حرام ہے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں مگر یہ کہ صرف گزرنا ہو، یعنی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، آپ کو ادھر جانا ہے، بہت مشکل ہے، یہاں سے جائیں گے جلدی پہنچ جائیں گے، بیچ میں ٹھہرنا نہیں ہے، کچھ اٹھانا نہیں، گزر سکتے ہیں۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی اب اگر جب غسل کر لیا تو پھر حالت جنابت میں ہو تو نماز بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی غسل جنابت کر لیا، اور مسجد سے بھی پھر مسجد میں ٹھہر سکتے ہو، نہ حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن، اب جو ہے آیت یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یعنی تمہیں پانی نقصان دہ ہو، پانی کا استعمال کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، یعنی سفر میں ہو، وہاں پہ پانی کی پرابلم ہے، پانی نہیں مل رہا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو پاخانے کی وجہ سے جو ہے وہ خارج ہو گیا، یعنی کہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مبتلات وضو مثلے سے۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یعنی وضو کے لیے پانی نہ ہو، کیا کیا ہو گیا؟ اگر تم سفر پہ ہو یا مریض ہو یا پخانہ خارج ہوا، او لامستم النساء، یا جو ہے زوجہ سے نزدیکی کی۔ اب آیت یہاں پر تیمم کی آ رہی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم کو پانی نہیں ملا، یعنی کیا ہوا؟ تیمم بدلے غسل بھی ہے، تیمم بدلے وضو بھی ہے، چونکہ جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کی ضرورت ہے، اور پیشاب و پخانہ انسان نے کیا ہے تو وضو کی ضرورت ہے، دونوں چیزوں کو آیت بیان کر رہی ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہیں مل پایا،
فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، پس تم تیمم کرو سعیداً طیبا، سعید یعنی مٹی، سعیداً طیبا، پاک مٹی پر تیمم کرو۔ اب تیمم کا حکم آ رہا ہے، کیسے تیمم کرو؟ کلی قواعد قرآن مجید نے بیان کی ہے، جزیات اس کے ائمہ معصومین و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعیداً طیبا، مٹی کیسی ہونی چاہیے؟ بس تم تیمم کرو مٹی پر جو کہ پاک ہو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمم کیسے کرو؟ مسح کرو اپنے چہرے کا، یعنی مٹی لگا کے ہاتھ میں مٹی لگی اور مسح کرنا ہے اس سے چہرے کا۔ فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں پر مسح کرو، ہاتھ پہ مسح، چہرے پہ مسح، یہاں سے یہاں تک کا مس ہو جائے پورا، پھر ہاتھوں کا مسح۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ چہرے کا مسح کیسے ہے یہ بتا دوں میں، یہاں سے جیسے مٹی پہ ہاتھ مارا اس طرح ہلکی سے جھاڑ لیا، تو اس کے بعد ایسا مس کرنا ہے کہ پورا یہاں تک پورا مسح ہو جائے، سب ٹچ ہو جائے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو، وَامْسَحُوا، اپنے چہرے پر مسح کرو۔ اسے وضو کی آیت میں کیا تھا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وہاں پہ چہرے کو دھلنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، وَامْسَحُوا أَرْجُلَكُمْ، پیر کا مسح کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ دھلنا نہیں بلکہ کیا مسح کرنا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو اپنے چہرے کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو اپنے ہاتھ کا، ایسے مٹی لگی ہے ہاتھ میں، اس طریقے سے بائیں سے دائیں ہاتھ پہ ایسا مسح کرنا ہے کہ سب پورا مس ہو جائے، پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا بھی اس طرح سے مسح کرنا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کرو اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، کب؟ جب پانی نہ ملے یا پانی نقصان دہ ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک خداوند عالم عفو کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو ہے اصل میں کیا ہے؟ اصل میں غسل ہے، اصل میں کیا ہے؟ وضو ہے۔ اب اگر پانی نہیں ملا تو غسل کے بدلے تیمم، وضو کے بدلے بھی تیمم کرنا چاہیے۔ اور وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، وضو کا حکم جو آیا ہے آئے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے، مراجعہ کر سکتے ہیں، وضو کی آیت یاد کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اور پھر ہم نے بیان کیا کہ حکم حرمت شراب جو ہے تدریجاً آیا ہے۔ اس میں آیت نے پہلے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہیں پڑھو، حتی تعلموا ما تقولون، تم سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت جو ہے کلن شراب کو حرام قرار دیا۔ خلاصہ یہ کہ احکام خدا میں تعطیل نہیں ہے بلکہ ترخیص ہے، احکام خدا میں تعطیل نہیں ہے بلکہ ترخیص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ تعطیل نہیں ہے، ترخیص ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے، بیٹھ بھی نہیں پا رہے تو لیٹ کے ہی پڑھ لو، وہ بھی نہیں کر سکتے صرف اشارے سے پڑھ لو۔ یعنی کسی حالت میں تعطیل نہیں ہے، تعطیل نہیں ہے، ترخیص ہے۔ یا ماہ مبارک رمضان میں مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، تعطیل نہیں ہے، ترخیص ہے۔ یعنی ابھی روزانہ رکھو، چونکہ بیمار ہو، جب ماہ مبارک ختم ہو جائے اگلے سال میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے تب یہ صحیح ہو جائے تو آپ اس روزے کو پورا کریے۔ یہ کیا ہے؟ ترخیص۔ احکام خداوندی میں لفظ کیا ہے؟ تعطیل نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، ترخیص ہے، رخصت دی گئی، اجازت دی گئی، یہ نہیں کر سکتے تو بعد نہیں کرنا۔
یا جیسے کفارے کے بارے میں روزہ چھوٹ گیا تو کہے غلام آزاد کرو، وہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ترخیص ہے، کیا ہے 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ، تو اس کو نہیں کر سکتے، 60 روزے رکھو، احکام ہے توضیح مسائل مراجع میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو احکام خدا میں تعطیل نہیں ہے، تعطیل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہم کو توجہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہم کو سمجھ میں آتا ہو، چاہے کبھی ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی اطاعت محض کے عنوان سے اگر انسان انجام دیتا ہے اعمال کو جو خدا نے حکم دیا ہے، اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب پڑھیں گے آیت نمبر 44 سورہ نساء، آیت نمبر 44، پارہ نمبر 5۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ أَلَمْ تَرَ، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا، أَلَمْ تَرَ کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ان لوگوں کی طرف کہ جن کو عطا کیا گیا ہے نصیبا من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہاں پر علماء کے منحرف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے انسان عالم ہو اور منحرف ہو جائے۔ یہ اشارہ تو یہودیوں کی طرف ہے، لیکن قرآن مجید کتاب زندہ ہے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ کیا کہہ رہی ہے الم تر الی الذین، اے میرے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو یریدون الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا علم تھوڑا سا دیا گیا ہے، تھوڑی سی کتاب دی گئی ہے، وہ کیا کرتے ہیں یشترون الضلالہ، وہ کتاب خدا، حکم خدا کو بیچ کر کے ضلالت کو خرید لیتے ہیں۔ جیسا کہ توریت میں اور انجیل میں آخری رسول کے بارے میں آیتیں تھیں، لیکن یہود و نصارہ نے پیسے کے بدلے میں اس کو چھپایا، ان کے علماء نے، ورنہ آج نہ کوئی عیسائی مذہب ہوتا نہ یہودی مذہب ہوتا، سب مسلمان ہوتے، سب ایک دین اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا یشترون الضلالہ، انہوں نے ضلالت کو خرید لیا۔ کن لوگوں نے؟ وہ علماء نے جن کو تھوڑا علم دیا گیا تھا، جو اہل کتاب تھے۔ اور آگے ان کی خواہش کیا ہے وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے کہ اے میرے رسول آپ کو بھی گمراہی میں ڈال دیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ آپ کو بھی راستے سے گمراہ کر دیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہے کہ علم جو ہے کامل علم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ امام، علم انسان کے پاس کامل ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو ہم کو بولنا نہیں چاہیے۔ ہاں علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر علم نقصان دہ ہو جائے گا، ایٹم بم بنائے گا، بجائے اس کے کہ ایٹمی پلانٹ کے ذریعے سے بجلی کرنٹ تیار کرے، ڈاکٹری میں ترقی کرے، بم بنائے گا۔ اگر تقویٰ ساتھ میں نہیں ہے تو انسان سے ڈر رہا ہے، اس لیے انسان بے تقوائی کی وجہ سے وہ علم بھی کیا ہے نقصان دہ، علم بغیر تقویٰ کے نقصان دہ۔ تقویٰ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور آج بھی ہمارے زمانے میں بہت سے دانش مند ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسداں ہیں، ہمارے بہت بڑے بڑے ریسرچر ہیں، استعمار کی خدمت میں لگے ہوئے، وہاں پیسہ زیادہ ملے گا، وہاں پیسہ زیادہ ملے گا۔ ہمارے اپنے انڈیا میں ہم کام کریں گے تو کم پیسہ ملے گا، امریکہ میں جا کے کام کریں گے تو زیادہ پیسہ ملے گا۔ یہ علماء استعمار کی خدمت میں ہیں، جو کہ گناہ ہے۔ اگر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے، اگر آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی ریسرچ کے ذریعے سے، تو اس کو بھی عند اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہمارا کوئی جوان آج پڑھ رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمارا کوئی جوان آج انجینئر بن رہا ہے،
لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی جو حکومت قائم ہوگی اس وقت ہم مدد کریں گے. پائلٹ بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، غرض اور مقصد کیا ہو اس کا کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم مذہب کی خدمت کریں گے، ہم اپنے امام کی خدمت کریں گے. تو یہی دنیا کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے، علم دنیا، یہ عظیم عبادت کا ثواب رکھتی ہے. لیکن نیت اہم ہے. لہذا بہت سے دانشمندان ہیں جو کہ اپنے علم کو استعمار کے حوالے کر دے رہے ہیں. دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، امام کے خلاف کام کر رہے ہیں. لہذا اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اب ہاں انشاءاللہ خداوند عالم ہم کو استعمار اور ظالم کی خدمت گار بننے سے محفوظ رکھے. اب آیت نمبر 45 پڑھیں گے آج کا تمام. آیت نمبر 45. واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. واللہ اعلم باعدائکم، اے میرے رسول، واللہ اعلم باعدائکم، اے میرے رسول، آپ کے دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ اچھے سے جانتا ہے. لیکن انسان کے لیے دنیا امتحان کا ہے. دشمن معلوم ہے وہ اپنی دشمنی میں کتنی دشمنی کرتا ہے تاکہ اس کو قیامت میں اس کی جزا ملے. اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں. کوئی چیز پوشیدہ اللہ رسول کے لیے نہیں ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اے میرے رسول، آپ کے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ کے لیے وکفا باللہ ولیا، اور یہی بس کافی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہو، اللہ تمہارا سرپرست ہو. وکفا باللہ نصیرا، اور تمہارے لیے یہی وکفا باللہ نصیرا، اور یہ کافی ہے کہ اللہ مددگار ہو. جس کا اللہ مددگار ہے، جس کا اللہ ولی ہے، اس کے لیے دشمن اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ظالم کسی زمانے میں، جیسے یزید اپنے زمانے میں، صدام اپنے زمانے میں، ظالم کسی زمانے میں دکھتا ہو. جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون، جناب عیسیٰ کے زمانے میں نمرود، شداد، جناب نمرود اور ظالمین، یہاں تک کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابو سفیان، امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کے زمانے میں معاویہ، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید، ہمارے زمانوں میں صدام جیسے لوگ، اور آج کے زمانے میں اپنے کو جو خدمت گزار کہتا ہے، خادم الحرمین شریفین، آج یہودیوں سے دوستی کر رہا ہے. جتنے بھی ظالمین ہیں اللہ نے ان کو سزا دیا ہے. اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے. لہٰذا آج جو اولیاء اللہ ہیں ان کا مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے، ان کے زائر ہیں، ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں. لیکن جو کہ دشمنان خدا تھے، دشمنان رسول تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا نام لینے والا نہیں ہے. ایک آدھ کبھی کبھی اٹھتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ہیں. مثلا آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یزید کی حمایت کر رہے ہیں. ان کی حمایت کرنے سے نہ یزید اچھا ہو جائے گا، نہ تو اچھا سمجھا جانے لگے گا، بلکہ ان کی قوم کے بچوں کے لیے پرابلم ہوگی کہ جب ان کا نمونہ عمل یزید جیسا فاسق و فاجر ہوگا، امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر کے یزید کو مانے گا، تو ان کی قوم برباد ہوگی. لیکن ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اور ہر زمانے میں اللہ جو ہے، اللہ جان، واللہ اعلم باعدائکم، اے میرے رسول، آپ کے دشمن کو اللہ جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا.
بس دوستی کے لیے اللہ کافی ہے، حمایت اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کافی ہے۔ لہذا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان کا ہوا و ہوس۔ انسان کی ہوا و ہوس بڑھتی جاتی ہے، لہذا اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں اللہ سے نزدیک ہونے میں، اہل بیت سے نزدیک ہونے میں مددگار ثابت نہیں ہوتے، تو دوست نہیں ہے، غلط سمجھنا ہے، وہ دشمن ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں لیکن واقعے میں کیا ہے، وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اور خداوند عالم نے مختلف مقامات پر وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے بنو اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ولی اور سرپرست ہے، اور جس کا ولی اور سرپرست اللہ ہو، جس کی مدد کرنے والا اللہ ہو، نہ اس کے دین کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اس کے دین پہ کوئی حرف ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے مقاصد، اعلیٰ مقاصد، آسمانی مقاصد، آسمانی احکام، آسمانی کتاب کو کوئی روک سکتا ہے۔ آخر میں بھی دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کا ثواب جو تلاوت کرتے ہیں ہمارے مرحومین کو سارے ثواب فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہوں صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ مزار سید الشہداء جو بھی مختصر طور پر منا پا رہے ہیں اس کورونا کی وجہ سے، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی وسعت عطا فرما، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علم ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔